نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وقال اللہ تعالی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو بہیمانہ بربریت اور ظلم ہو رہا ہے اس کی داستان آپ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اس کو پھر سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹ کر آئیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ صرف زبانی جمع خشت سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اگر ہم فلسطین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے خود اپنی حالت نہیں بدلی۔ تو امت مسلمہ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی اپروچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ بات بھولنی ہوگی کہ اسرائیل کے پیچھے کون ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے پیچھے کون ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت موجود ہے۔ ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، یورپ ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس کے کاز کے لیے کھڑے ہوگے تو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، بے شک یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اس کے مددگار بنو گے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس کے پیچھے کھڑے ہوں، کس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جس طرح قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ فرما رہے ہوں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو کل فلسطین کے مظلوم بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہم پر بربریت ہو رہی تھی، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہماری عورتوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا تھا، نیست و نابود کیا جا رہا تھا، ہمارے پورے شہر کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، لیکن آپ کی امت یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی کہ وہ ہماری مدد کر سکتے تھے، لیکن وہ ہمارا تماشا دیکھتے رہے اور ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ بس یہ وہ سوال ہے، اگر ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ہمیں عزت سے جینے کا حق ہے، اور اگر ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اپروچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔